अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद असद और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान ट्यूटर में। आप सबसे और नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, लाजमी किया करें। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन या होम ट्यूशन लेना चाहते हो जिसमें आप कायदा पारा कुरान मजीद या इस्लामियात के सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ना चाहते हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इसके अलावा वीडियो के स्टार्ट में थंबनेल में भी मेरा नंबर नीचे मौजूद होगा। मज़ीद मालूमात आपको वहाँ पे फराहम कर दी जाएंगी। जैसा कि पिछले सबक में मैंने आपको ये पढ़ाया कि मद क्या होती है, मद की अदायगी, उस अलामत का मकसद एक लफ्ज़ पर क्या होता है, किस तरह से हम उसको अदा करते हैं, और पिछले तमाम असबाक जो भी हम पढ़ के आगे आ चुके हैं उनमें भी हमने ये चीज़ वक्तन फ़वक्तन देखी, आपने पढ़ी भी। और मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ कि आपने तमाम सबक जो है इस कायदे से मुतल्लिक वो मुकम्मल तरीके से पढ़ा भी होगा और उसको सिर्फ ना सिर्फ पढ़ा होगा बल्कि उसको समझा भी होगा। तो इस बारे में भी आपने अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, क्योंकि ये सबक नंबर 19 है, ये इख्तितामी तख्ती है। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो तजवीदी कायदा जो होगा एक दफ़ा उसको भी पढ़ेंगे। उसमें ये होगा कि कम से कम मैं रोज़ की एक तख्ती वो लाजमी मुकम्मल किया करूँगा, क्योंकि वही चीज़ें वहाँ पर रिपीट होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वहाँ तफसीलन बयान की गई हैं, यहाँ पर वो अल्फाज या वो चीज़ें मौजूद नहीं होंगी जो वहाँ पे आपको मिलेगी, ताकि एक ना फाउंडेशन आप उसको कह सकते हैं, बुनियाद। वो जब मजबूत होगी तो इंशाल्लाह ताला जब हम कुरान पाक की तरफ बढ़ेंगे तो बेहतर और खूबसूरत अंदाज से हम कुरान पाक को पढ़ सकेंगे। सबक नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। शुरू करने से पहले इसकी हदायत को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि हदायत में हमें क्या बताया जा रहा है और उन हदायत को फॉलो करते हुए हमने सबक को किस तरह से पढ़ना है। हदायत को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फ के कवाइद की पूरी तफसील तो कुतुबुल तजवीद, तजवीद की किताबों में देखें। यहाँ वक्फ के बारे में चंद बातें तहरीर की जाती हैं, ये बच्चों को समझा दें। वक्फ के मायनी ठहरना, जहाँ वक्फ करें वहाँ आवाज और सांस खत्म कर दें। कलमे के आखिरी हरफ पर जबर जेर पेश हो या जेरो पेश की तनवीन हो तो वक्फ में इसे साकिन कर दें। साकिन का मतलब भी आपको बेहतर तरीके से पता है कि साकिन हम उसी लफ्ज को करते हैं कि वो एक लफ्ज में तो मौजूद होगा लेकिन हम उसको अदा नहीं करेंगे, या तो उस अल्फाज को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि उसकी आवाज महसूस हो, पता लगे कि पढ़ रहे हैं, लेकिन अदायगी ना हो, या वो किसी दूसरे अल्फाज के साथ उसका आपस में मिल रहा होता है, जिसकी वजह से ये भी चीज़ सामने आती है कि लफ्ज़ जो है वो वाला दरमियान वाला या इख्तिताम वाला वो साकिन हो जाता है। अब यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ उन्होंने बताई है कि वक्फ के मायने ठहरना, जहाँ पर वक्फ करें वहाँ आवाज़ और सांस खत्म कर दें। यानी वक्फ का मतलब ही यही होगा। बहुत आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो कोई भी एक लफ्ज है, जब आप उसको पढ़ रही हैं उसके आगे मुकम्मल एक इबारत मौजूद है, एक आयत मौजूद है, लेकिन उस लफ्ज के ऊपर आप आके ठहर जाते हैं, यानी वहां पे आपकी आवाज जो है वो भी खत्म हो जाएगी। सांस जो है उसको भी आपने वहां पे मतलब खत्म कर देना है। रोकने का या खत्म करने से मुराद ही यही है कि वहां पे आप उसको क्या करेंगे कि रुक जाएंगे, स्टॉप कर देंगे उस लफ्ज को, वक्फ को। बहुत आसान अल्फाज में इस तरह भी आप समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक सबक के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे ये नई चीज़ है। सबक नंबर 19 के अंदर पहले वक्फ के बारे में
اتنا زیادہ تفصیلاً نہیں بیان کیا گیا تھا، لیکن اب جو ہے وقف کے بارے میں باقاعدہ بتایا بھی گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی ہدایات کے اندر سمجھا دیا ہے کہ اس کو ادا آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ تو سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد کھری زبر سا، دال زیر دی، قاف زیر یا کی، صادقی، نون زبرنا، صادقین۔ اب اسی لفظ کے نیچے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اسی طرح کا لفظ موجود ہے، بالکل انہوں نے ہلکا سا اس کو لکھا ہوا ہے، لیکن سب سے مین لفظ جو ہے وہ سمجھنے والا ہی یہی ہے، جو کہ ہم نے ہدایات میں بھی پڑھا تھا کہ جب زیر ہے، زبر ہے یا پیش ہے، اس کے آگے آنے والا جو لفظ ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں۔ ساکن کا مطلب ہی یہی ہوگا کہ ہم وہاں پہ اس کی آواز آئے گی لفظ کی، لیکن پروپر ایک ادائیگی جو ہے وہ نہیں ہوگی، یعنی نون ہے، میم ہے، لام ہے، یا ہے، یہ وہاں پہ ساکن ہے، ان کی آواز جو ہے وہ ادائیگی میں محسوس ہو رہی ہے، لیکن مکمل اس کے اندر جو ہے وہ اس کا عمل دخل نہیں ہے۔ جس طرح صادقین، اب یہاں پہ دیکھیں کہ قاف زیر یا کی اور نون آگے کیا ہے؟ ساکن ہے۔ یہ کاف کی جو زیر ہے وہ یا سے تو مل رہی ہے، لیکن آگے نہ کوئی زیر ہے، نہ کوئی زبر ہے، اور نہ ہی کوئی پیش ہے، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہاں پہ ہم اس لفظ کو وہ ساکن ادا کریں گے، ساکن کر دیں گے، کہ اس کی آواز ہوگی لیکن ادائیگی مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح وا زبر وا، کاف زیر یا کی، وا کی، لام دو پیش لن، وا کی لن، واقی لن۔ اسی طرح اس کے نیچے لفظ موجود ہے، اس کو جب آپ پڑھیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے توڑ ہی کریں، کیونکہ آپ اس کو جوڑ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو توڑ کا سہارا آپ لے سکتے ہیں۔ وا زبر وا، کاف زیر یا کی، اور آگے لام ساکن ہے تو وکیل۔ اسی طرح کاف زبر کا، دال زیر یا دی، کدی، را دو زبر رن، قدیرن۔ اب اس کے نیچے قدیرہ۔ اسی طرح قاف زبر قا، دال زیر یا دی، قدی، را دو پیشن، قدیرن۔ اس کے نیچے والا لفظ قدیر۔ اب ایک بہت ضروری چیز جو کہ میں اس سبق میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ یہاں اگر آپ غور کرتے ہیں تو پیچھے کسی تمام جو سبق ہم پڑھ چکے ہیں ان کے اندر دیکھا جائے تو یہ جو آپ کو یہ گول دائرہ نظر آ رہا ہے، یہ علامت ہمیں نظر نہیں آئی، یعنی تختی نمبر 1 سے لے کے تختی نمبر 18 تک اگر دیکھا جائے تو یہ علامت ہمیں نظر نہیں آئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ جب آپ نے قرآن پاک کو دیکھا ہو، کھول کے پڑھا ہو، ظاہری بات ہے الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہم روز جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو وہ سبق ہماری نظر سے گزرتے رہتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب بھی کوئی آیت ختم ہوتی ہے تو اس کے اختتام پر یہ دائرہ نما علامت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہاں پہ اس کا اختتام ہو گیا ہے، اس سے اگلی آیت شروع ہوگی، تو اب وہاں پہ ہم اس کو کس طرح لفظ کو ادا کریں گے، تو اسی کی آسانی کے لیے انہوں نے یہاں پہ ان علامات کو ظاہر کیا ہے، آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں تاکہ اس چیز سے بھی جو ہے اس کو سمجھا جائے اور سمجھ کے اس کو بآسانی پڑھا جائے۔ اب جب قرآن پاک کے اندر ہم آیت کو مکمل کرتے ہیں تو وہاں پہ دو طریقے سے ہم ان الفاظ کو پڑھتے ہیں، وہ دونوں طریقے انہوں نے یہاں پہ بتائے ہیں۔ اب کیونکہ دو لفظ ہیں،
تو بہت زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو سارا سبق پڑھ رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ایک لفظ موجود تھا تو اسی طرح کا دوسرا لفظ نیچے کیوں ساتھ لکھنے کی ضرورت پیش آئی. تو یہاں پہ بیسیکلی سمجھانے کا ہی مطلب یہ ہے کہ جب ہم آیت کو مکمل کرتے ہیں قرآن پاک میں تو دو طریقوں سے دو انداز اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو ہم اپناتے ہوئے آیت کو مکمل کرتے ہیں. جس طرح پہلا طریقہ تو ہمارے سامنے یہ آیا صادقینا، نہ جب آ گیا تو اس کا مطلب ہے پھر کہ ہم رکے بغیر ہی اگلی آیت کو آگے شروع کر رہے ہوں گے. لیکن جب ہم صادقین، وکیل، قدیر، قدیر اس طرح کر کے آیت کو مکمل کریں گے، آگے دائرہ آ گیا جی آیت یہاں پہ مکمل ہے، تو اس کے بعد تھوڑا سا ٹھہراؤ جو ہے، وقف جو ہے وہ قائم کر کے پھر اگلی آیت کو ہم شروع کرتے ہیں. تو اس کا بیسک مطلب ہی یہی ہوتا ہے جو دائرہ آپ کو یہ علامت یہاں پہ نظر آ رہی ہے. دوسری لائن کو شروع کرتے ہیں علی زبر میم ام را دو زبر رن، ام رن، علی زبر میم ام را زبر را، ام را، خا زبر خا، شین ریشی، عین زبر ع، خاشعہ، تا دو پشتن، خاشعاتن، خا زبر خا، شین ریشی، عین زبر ہا، خاشعہ. ادائیگی مکمل ہونی چاہیے لفظ کی. علی زبر لام الفا زبر فا، الفا، فا دو زبر فن، الفا فن. علی زبر لام الفا زبر فا، فا زبر فا، الفا فا. تا پیشوا قوا زبر وا، قوا، تا دو زبر تن، قوتن. کا پیشوا قوا زبر ہا وا، قوا. جب مکمل آپ تمام سبق کو پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اپنے اسی معمول کے مطابق، روٹین کے مطابق آپ نے سبق کو 2 سے 3 مرتبہ لازمی دہرانا ہے. خود سے دہرائی اس کی لازمی کرنی ہے، اس میں بہتری ہوتی ہے. وہ یہ کہ میں آپ کو یہ چیزیں بار بار اس لیے بتاتا رہتا ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی ہر سبق میں، بے شک وہ سبق 1 لائن کا ہو، 2 لائنوں کا یا 4 لائنوں کا ہو یا ایک مکمل صفحے کا ہو، میں آپ کو یہ چیز ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا کہ سبق کو آپ نے ریوائز لازمی کرنا ہے، اس کی جو ہے دہرائی آپ نے لازمی کرنی ہے، تاکہ اگر کوئی غلطی پہلے پڑھنے کے دوران آئی ہو تو وہ دوسری دفعہ میں یا تیسری دفعہ میں کلیئر ہو جائے. تو ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کے نہیں دیکھنا، مکمل دیکھنا ہے، سبق کے ساتھ خود کو شروع سے جوڑ کے رکھنا ہے اختتام تک، تاکہ کوئی بھی چیز بیچ میں مس نہ ہو جائے. آج کے سبق سے متعلق یا اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کوئی بھی سوال مجھ سے پوچھنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے موجود ہے، آپ وہاں پہ سوالات کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام سوالات کے جوابات وہاں ضرور دوں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو سبق آج ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.